ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج ستمبر کی 28 اور ربیع الاول کی 24 تاریخ. تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. دہلی چلو کاروان برائے بحالی جمہوریہ کا دوسرا قافلہ آج کونسل سیکریٹریٹ کارگل سے رکن پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان نے KDA کے دونوں کو چیئرمینوں کی موجودگی میں جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. KDA کے مطابق کاروان دہلی میں لداخ کے 4 مانگوں کو لے کر 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی کے موقع پر راج گھاٹ پر احتجاج کریں گے. قافلہ میں ممبر پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان، کو چیئرمین قمر علی آخون، حاجی اصغر علی کربلائی، ایگزیکٹو کونسلرز، مذہبی و سیاسی و سماجی اداروں کے نمائندے شریک ہوئے، جو چندی گڑھ میں ایپیکس اور KDA کے بینر تلے جاری یاترا جوائن کریں گے. دیکھیے، پچھلے 3 سالوں سے KDA اور ایپیکس کے بینر تلے پورے لداخ کے عوام اپنے مستقبل کو لے کے جو ہے احتجاج پہ ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں 4 پوائنٹ ایجنڈا کو لے کے. اس 4 پوائنٹ ایجنڈے میں سب سے جو ضروری چیز ہے، جو لداخ میں جو ایک لوک تنتر تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اس لوک تنتر کی بحالی، ہمارے کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ جو ہم نے انڈر 6 شیڈول ہم نے ڈیمانڈ کی ہے. ہمارے نوجوان طبقہ جو آج بے روزگار ہے، بے روزگاری کا حد جو ہے وہ لداخ میں بہت آگے بڑھی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہیں. ان کی مستقبل کے لیے پچھلے 3 سالوں سے ہم KDA اور ایپیک احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ ایک کڑی ہے اس کا. پچھلے الیکشن سے پہلے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، ہم لوگ انچن پہ بیٹھے، ہم لوگ بہت سارے احتجاج کیے. تو میں چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں نے ابھی ہوم سیکرٹری سے بھی میں ملا تھا، ان سے بھی میں نے کہا ہے، اور ہوم منسٹر صاحب سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ان سے بھی میری کوشش ہے ملنے کے لیے. وہ الیکشنز میں تھوڑا بیزی ہے تو ان سے بھی ملیں گے. ان سے گورنمنٹ آف انڈیا سے میں سب سے پہلا تو میرا یہی کہنا ہے کہ جو ہائی پاور کمیٹی جو پچھلے سال جو بنائی تھی، اور ایک بات چیت کا سلسلہ ایک چل رہا تھا، اور الیکشن سے پہلے وہ بات چیت کا سلسلہ کہیں نہ کہیں رک گیا، کہیں نتیجے پر نہیں پہنچے. تو وہ جو بات چیت کا سلسلہ اس کو ریسٹور کرے. سماجی اور قبائلی بہبود کے محکمہ نے خواتین کو کام کے دوران محفوظ ماحول فراہم کرنے اور جنسی طور پر ہراساں کرنے کی روک تھام کے سلسلے میں کونسل سیکریٹریٹ کارگل کے کانفرنس ہال میں ایک تربیتی سیشن کا اہتمام کیا. اس تقریب کا مقصد خواتین کے لیے کام کی جگہ حفاظت کے بارے میں بیداری پیدا کرنا اور شرکاء کو شکایات کے ازالہ کے لیے دستیاب میکانزم سے آگاہ کرنا تھا. اس تربیتی سیشن میں چیف انجینئر INFC، جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن UT لداخ، پروگرام آفیسر ICDS، چیف میڈیکل آفیسر، چیف ایجوکیشن آفیسر، ایگزیکٹو انجینئر INFC، ARTO، نائب تحصیلدار اور چیف انسپکٹر اور دیگر محکموں کے نمائندوں نے شرکت کی. لیفٹیننٹ گورنر UT لداخ کے مشیر ڈاکٹر پون کوتوال نے سول سیکریٹریٹ لیہ میں ایک SDP اسکیم 2024-25 کے تحت ہاتھ میں لیے ہوئے پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کی خاطر ایک میٹنگ کی صدارت کی. اس دوران ڈپٹی ڈائریکٹر پلاننگ کاچو محمد حسین نے ایک جامع پاور پوائنٹ پریزنٹیشن فراہم کی، جس میں SDP 2024-25 کے تحت جاری کاموں کی فزیکل پوزیشن کا احاطہ کیا گیا. اجلاس کے دوران بتایا گیا کہ SDP کے تحت فنڈنگ کے لیے 182 کاموں کو منظوری دی گئی اور 182 کاموں میں سے 158 مکمل ہو چکے ہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ مالی سال 2024-25 کے لیے SDP کے تحت تقریباً 24 کاموں کو منظوری دی ہے. میٹنگ میں متعدد محکموں کے زیر التوا منصوبوں کی موجودہ صورتحال پر غور و خوض کیا گیا اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ وہ تعمیراتی مقامات کا دورہ کر کے ان پروجیکٹوں کے کام کی پیش رفت کی نگرانی اور شفافیت کو یقینی بنائیں. میٹنگ میں کمشنر سیکریٹریز، انتظامی سیکریٹریز، ڈپٹی کمشنر لیہ و کارگل، ڈپٹی ڈائریکٹر پلاننگ کے علاوہ دیگر متعلقین نے شرکت کی. اب پیش قومی و بین الاقوامی خبریں. خبر رساں ادارہ UNI کے مطابق کرناٹک کے بنگلورو میں ایک
خصوصی عدالت نے پولیس کو مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اور دیگر کے خلاف بدتخوری کے الزام میں FIR درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ جن ادھیکار سنگھرش پریشد کے شریک چیئرمین آدرش آئر کی جانب سے انتخابی بانڈ سے متعلق شکایت میں جبری وصولی کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ BJP کے قومی صدر JP نڈا، کرناٹک ریاست کے سابق BJP صدر نلن کمار کٹیل اور وجندر یورپا سمیت کئی اعلیٰ شخصیات بھی اس کیس میں ملوث ہیں۔ اپریل 2024 میں دائر کی گئی شکایت میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ 2019 اور 2022 کے درمیان انتخابی بانڈز کے ذریعے بھاری رقم جمع کی گئی، جس میں ایک تاجر کمپنی سے 230 کروڑ روپے اور فارما کمپنی سے 49 کروڑ روپے شامل ہیں۔ خصوصی عدالت نے پولیس کی فوری طور پر تفتیش شروع کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ حزب اللہ لبنان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ بیروت حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ سید حسن نصر اللہ شہید عباس موسوی کی شہادت کے بعد حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے اور اسی وقت سے یعنی 32 سال سے استقامتی محاذ کے پرچم تلے غاصب صہیونی حکومت اور عالمی سامراج کے خلاف برسر پیکار تھے اور آخری دم تک قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی اور فلسطینی عوام کی حمایت کی راہ میں لڑتے رہے اور اپنی جان اسی راہ میں نشاور کر دی۔ ان کی شہادت کی خبر سنتے ہی دنیا بھر کی انسانیت پسند لوگوں میں صف ماتم بچھ گئی ہے اور لبنان کے باغیرت عوام کو تعزیت و تسلیت پیش کر رہے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔